هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ محترم سامعین کرام، کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ جنتی جنت کے اندر خوب مزے میں ہوں گے کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو مخاطب کرے گا اور فرمائے گا، اے جنتیوں، کیا تم راضی ہو؟ کسی اور چیز کی طلب، خواہش؟ جنتی کہیں گے، اللہ ہم تیری جنت میں خوب مزے میں ہیں، ہمیں کسی چیز کی طلب خواہش نہیں ہے، تمام تر خواہشات پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا، اب میں تمہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ عطا کرنے لگا۔ جنتی حیران ہو جائیں گے کہ جنت میں تو جو ہم چاہ رہے ہیں ہمیں مل رہا ہے، اب کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے لگے؟ تو جنت میں جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو فرمائے گا کہ اے جنتیوں، میں آج کے بعد تم سے راضی ہو گیا، آئندہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ جنتیوں کو جنت کے اندر عطا کرے گا۔ لیکن صحابہ کرام کی عظمت پہ، ان کی شان، ان کی مقام پہ میں قربان جاؤں کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو جنت کے اندر ملے گی، صحابہ کو اللہ نے دنیا میں دے دی۔ قرآن مجید میں اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام سے اللہ دنیا میں راضی ہو گیا۔ جو نعمت ہمیں وہاں پہ ملنی ہے، اللہ نے صحابہ کرام کو دنیا میں دے دی، اور یہ نعمت ہر صحابی کے لیے ہے۔ جس انسان نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بحالت ایمان اس دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے، اور اس کے لیے یہ نعمت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ میں ایک صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس رجب کے مہینے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، تو آج اسی مناسبت سے یہ پروگرام بھی ہے۔ اصل مفصل کتاب تو نفیس الرحمان عثمانی صاحب وہ کریں گے، میں صرف چند ایک گزارشات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلق کروں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور ہماری ماں ام المؤمنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، مومنوں کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بھائی ہیں۔ اسی مناسبت سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم جرنیل، عظیم حکمران اور انبیاء کے بعد
سب سے بڑی، دوسرے نمبر پر سب سے بڑی سیاسی شخصیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد امتیوں میں سب سے بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری بڑی شخصیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو 22 لاکھ مربع میل تک پہنچایا، اور ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیاست، ان کی سمجھداری اور ان کی کمال درجے کی حکومت کی وجہ سے اسلام تقریباً کم و بیش آدھی دنیا تک پھیل چکا تھا۔ اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، یہ اللہ رب العزت نے ان کو شان دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے جنہوں نے بحری بیڑا تعمیر کر کے جہاد کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مصداق بنے کہ ام حرام والی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو بحری بیڑا تعمیر کر کے جہاد کے لیے نکلے گا اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو رضی اللہ عنہ، دوسرا ان کے ذریعے آدھی دنیا پہ اسلام پھیلا، اور تیسرے نمبر پر بحری بیڑا بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جنت کی خوشخبری پانے والے صحابی ہیں۔ آج نام نہاد مسلمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جن پر اللہ بھی فخر کرتا ہے۔ ارے میری تیری نہیں مانگی تو نہ مان، اللہ رب الرحمان وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فخر کرتا ہے۔ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرآن کی باتیں کر رہے تھے، حلال و حرام کے بارے میں حدیث کی باتیں ہو رہی تھی، حلال و حرام کے بارے میں بحث ہو رہی تھی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کہ وہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، فرمایا اے امیر معاویہ تیری طرف دیکھ کر اللہ فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے۔ کیا فرشتوں تم نے کہا تھا انسان کو پیدا نہ کر، اب تیرے اس دین کی باتیں سیکھنے پر اللہ تیری طرف دیکھ کر فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے۔ امیر معاویہ وہ صحابی ہے جس پہ اللہ فخر کر رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اتنا بڑا مقام ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان سے بڑھ کر میں نے کبھی کسی کو ان سے بڑھ کر بالکل 100% نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نماز پڑھتے ہوئے کسی اور صحابی کو نہیں دیکھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے۔ آج جو لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ باتیں کرتے ہیں شاید انہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو، نماز آتی نہیں ہے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور باتیں اس صحابی کو کرتے ہیں جو نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پڑھتا ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ قول انہی کا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا تعلق کسی کے ساتھ کچے دھاگے کی طرح بھی ہونا میں اس کو بھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ کچے دھاگے کی طرح اگر وہ کچا دھاگا کھینچے گا میں ڈھیلا چھوڑ دوں گا، اور اگر وہ ڈھیلا چھوڑے گا وہ مجھ سے نہیں ملے گا میں کھینچ لوں گا، میں اس کے پاس جاؤں گا، میں اس سے ملاقات کروں گا، میں کسی سے اپنا تعلق نہیں توڑتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو وحی لکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ بہت کم صحابہ تھے، اکثر صحابہ کرام زبانی حفظ کرتے تھے، بہت کم صحابہ تھے جو وحی لکھتے تھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کے وحی لکھوایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بلائیں قرآن لکھوائیں، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حدیث لکھوائیں، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر بڑی بڑی حدیثیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں۔ یہ حدیث امیر معاویہ سے مروی ہے۔ یہ جو نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم
لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ ساری دعا امیر معاویہ سے مر گئی۔ جب جب بندہ مومن یہ دعا پڑھتا جائے گا قیامت تک امیر معاویہ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ آج نام نہاد مسلمان جتنی مرضی گالی گلوچ کر لے، ان کے خلاف باتیں کر لے، ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرے، لیکن رب رحمان نے معیار ہی ایسا رکھ دیا ہے، نماز کے بعد جب بھی دعا پڑھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں جنہوں نے یہ حدیث بھی بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان یہ پسند کرتا ہے نا اس کی آمد پہ لوگ کھڑے ہوں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کا بنا لے۔ آج بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں ہم آئیں ہمارے پروٹوکول میں لوگ کھڑے ہو جائیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی حدیث، آخری بات، سب سے بڑی حدیث ان سے جو مر گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے 73 گروہ ہوں گے۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے اور آپ حیران ہوں گے، یہ بہت بڑی حدیث ہے۔ آج اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنی تھی، بڑے بڑے کام کرنے تھے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنا کے تالے لگا دیے۔ اب جب یہ سازش کرتے پکڑے جاتے، کیونکہ اس حدیث کے اندر واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا اے اللہ کے رسول وہ حق والی جماعت کون ہے، وہ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ صحابی رسول ہو اور اپنے بعد 100 سال بعد 150 سال بعد 200 سال بعد آنے والے امام کی وہ پیروی کرے۔ اب کوئی صحابی کسی امام کی پیروی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب صحابی کسی امام کی پیروی نہیں کر سکتا اور وہ صحابہ والا راستہ وہ جنت والا راستہ ہے، وہی فرقہ کامیاب ہوگا، تو پھر جو لوگ ایسے الٹی پلٹی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے، جو صحابہ کرام والا راستہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان، قرآن کے الفاظ ہے السابقون الاولون والمہاجرین والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہی کامیاب ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کامیاب وہ لوگ ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ امیر معاویہ ان کو ایسے ہی بغض نہیں ہے، یہ بڑی بڑی حدیثیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہ بغض معاویہ ہے کہ رجب کے مہینے میں خاص طور پہ 22 تاریخ کو جب ان کی وفات ہوئی یہ خوشیاں مناتے ہیں اور ہمارے نام نہاد مسلمان بھی ساتھ اس خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ افسوس کا دن ہوتا، افسوس کرنے کی بجائے، رنج کرنے کی بجائے ہم مسلمان جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ تو ایک صحابی ہے، میرے نبی کے تمام صحابہ ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کی شان میں کمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔